اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں خبر ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جان سے اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنائیں گے۔ صبر والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کا مال ہے اور اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب میری مدد چاہو، فلسفہ اس کا یہ ہے، زندگی میں ایک بات کو لینا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی مشکل میں مدد چاہیے تو صبر اور نماز پڑھ کے دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے مدد لینی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، روزے داروں کے ساتھ ہوں، شہیدوں کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور زندگی میں کبھی ان کو مردہ نہ سوچا، وہ زندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشعرون، کہ تمہیں خبر نہیں، تمہیں شعور نہیں اس بات کا وہ کیسے زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ہر چیز دیتا ہے اور تا قیامت کو زندہ رہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور اللہ کی ذات ہر بندے کو یہ کہہ رہی ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ان کو کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے۔ ڈر کب ہوتا ہے؟ کوئی طاقتور چیز سامنے آ جائے اور بندہ اس کے مد مقابل نہ ہو تو وہ ڈرائے، اور بھوک سے جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس سے آزمایا، اور کچھ مالوں اور جان سے، کہ جان بھی آپ کی اس کی راہ میں جا سکتی ہے اور دولت تو چیز ہوئی اس کے لیے بھی آزمائے گا، کیونکہ یہ جو ہم صدقے خیرات، یہ محفلیں، یہ عبادات جس میں جو خرچ کرتے ہیں، جیسے جیسے خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی آزمائش ہے، اور اس کا بدلہ اس نے 70 گنا اور 700 گنا 10 گنا اس کی مرضی ہے کہ لامحدود بھی کوئی دے سکتا ہے اس کا بدلہ۔ اس کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اور پھلوں کی کمی سے، زندگی میں ہر کوئی تو پھل نہیں کھا رہا، اور خوشخبری سنائے ان صبر والوں کو جو ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا اپنی زندگی میں۔ زندگی میں آزمایا جائے گا ہر مومن، یہ ضروری نہیں کہ کربلا ہی اس میں برپا کی، اسے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، اور جب اس آزمائش سے ہم گزریں گے اور صبر کے ساتھ اور اس کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز یہ نہیں ہے کہ ایکسرسائز کا نام نماز نہیں ہے، نماز وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 750 سے زیادہ دفعہ فرمایا وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قیم الصلاۃ، اس نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو نگاہ سے، کان سے، منہ سے، اس کو ہر جو امتحان ہے
نفس امارہ سے بچا، چونکہ اس کو قائم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نماز یہ ہے کہ اس میں استقامت آ جائے، انسان خدا کے سامنے پیش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان صابرین کو کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، جو صبر کرتے ہیں مشکل میں بھی، اذیت میں بھی، بیماری میں بھی، تنگ دستی میں بھی، بھوک میں بھی، پیاس میں بھی، وہ یہی کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کیونکہ زندگی میں ایک بات ہے، اس سے بھی اگر کم درجے میں خدا لے جائے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی مصیبت پڑے تو انسان کے لیے یہ نصیحت ہے، جب کوئی مشکل آ جائے، کچھ چیز گم ہو جائے، اولاد فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے، کچھ بیوی بچے کچھ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو یہی کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہر چیز میں لوٹ کر خدا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اور اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ میری بات کو آپ ذہن نشین کریں، جو بات گفتگو عام لفظوں میں ہونا وہ سمجھ لیتے ہیں، اگر بڑے بڑے لفظوں سے انسان کو سمجھ نہ آئے تو اس کی لن کر دیتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عالم کے ساتھ عام گفتگو نہیں فرمائی، اور کسی عام بندے سے عامانہ گفتگو نہیں فرمائی، اسے سمجھنے میں تکلیف ہو۔ بلال اٹھ کے جا کے کھڑا ہو جائے، اتنے پانی اٹھ سے بجا زندگی میں انسان کو جس چیز کی سمجھ آ جائے اس پہ عمل شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ عمل کرے گا تو اس کی زندگی میں اس کا پھل ملے گا، ورنہ بے عمل زندگی تو کوئی زندگی۔ اور چاہے جیسے بات بلیش سرکار نے فرمایا نا، اللہ فرماتے ہیں کو بس کریں گے، چاہے علف کی ہی سمجھ پڑا اس پہ ہی عمل شروع کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی بندہ زندگی میں حرف آخر نہیں، حرف آخر تو ہو گیا تو پھر اللہ ہی، اور خدا ایک ہی ہے، وحدہ اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا، الفاظ میرے ہیں زبان میرے مصطفیٰ کی، ذرا سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ، کہ الفاظ میرے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوا کہ حرف آخر خدا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حرف آخر جو ہے خدا، اس کی بات پہ عمل کرنا، زندگی میں ہر چیز چھوڑ دینا، لیکن جہاں خدا کا معاملہ آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں، یہ میری نصیحت ہے۔ اور زندگی میں پھولوں پہ ہی نیند آتی ہے، کانٹوں پہ کبھی نہیں۔ یہ جو اللہ کی راہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کتنے کانٹوں پہ چل کے یہ منزل کو طے کی۔ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جب وہ اپنے حسب نسب بتاتے تھے اور انہیں یاد دلاتے تھے میں اس نانا کا نواسا ہوں جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ گستاخ یہ کہتے تھے ہمیں باتیں اور باز نہ سناؤ، جنگ کے لیے آئے جنگ کرو۔ حالانکہ وہ تو جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، وہ تو تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے، جنگ کے لیے تو وہ خود لوگ آئے تھے۔ تو ہم یہاں تبلیغ کے لیے بیٹھتے ہیں
کہ دلوں کو بدل کے دنیا سے نکال کر اللہ اور اللہ والوں کی طرف لگایا جائے تو اپنے آپ کو ادھر اور اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ اور آج ہم جس سلسلے میں بیٹھے ہیں، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوگوار بن کے بیٹھے ہیں، اور سوگوار وہ ہوتا ہے جو کسی کا کچھ لگتا ہے، اور اگر آپ یہاں آئے ہیں تو سوگوار بن کے بیٹھیں اور ہر لفظ کو، ہر بات کو ذرا غور سے سننا، کیونکہ یہ کسی عام کی بات نہیں، یہ خاصوں کی بات ہے، اور جو خاصوں کی بات ہوتی ہے وہ خاص لوگ ہی سنتے ہیں، اور اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو بلوایا گیا ہے، اور میں نے نہیں بلوایا، یہ مولا حسین نے آپ کو پسند ہے۔ آپ کی سوگواری کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں، وہ تو اپنی مراد کو پاک ہے، منزل کو پاک ہے، اور ان کی ظاہری جو تکلیفیں تھیں ان تکلیفوں کا ہی تذکرہ ہوگا، اس ظاہری بات کو اپنے آپ وارد کر کے اپنے جسم پر، اپنے ذہن پر ہم افسردہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جن لوگوں نے میری راہ پر اپنی جانوں کو لگا دیا وہ تو زندہ و جاوید ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، تو زندہ کے لیے رونا تو نہیں چاہیے، لیکن ان کی جو ظاہری تکلیفیں جن کو انہوں نے برداشت کیا، ان تکلیفوں کو سن کر اگر آنسو نکل جائے تو وہ آنسو مقبول ہے، وہ بندہ مقبولیت کا درجہ پا جائے گا جس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، اور جو نہ رو سکے کم از کم اپنی شکل پہ، اپنے چہرے پہ غم کو طاری ضرور کرے، اگر سمجھتا ہے کہ میں ان کا کچھ لگتا ہوں، ان کے لیے آیا ہوں، تو ضرور اپنے اندر غم کو پیدا کرے، اور غم ایک ایسی چیز ہے محبوب تک لے جاتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا یہ میرا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب اللہ ہے نا، کہ میرے محبوب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین میرا محبوب ہے، حسین کریم ہے میرے محبوب ہے۔ جب کسی سے کوئی کام ہو تو اس کا محبوب کو ڈھونڈ لیے تو کام نکل جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو میں ذرا آپ کی نظر کر رہا ہوں، حسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں تو حسنین کریمین سے محبت کرنی پڑے، بلکہ مودت اختیار کرنی پڑے، جو کبھی دشمنی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اگر خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ کا محبوب تو اللہ نے بتا دیا میرا حبیب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، تو جب ان کی رضا مل گئی تو اللہ بھی راضی ہو جائے، اور دنیا میں تمام عبادات صرف اللہ کو راضی کرنا،
اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات کو بڑھا دے، اور ہم جو بیٹھے ہیں ہماری سوچوں کو، ہمارے دلوں کو، ذہنوں کو بدل۔ دیکھیں گھر بیٹھ کر سو بھی سکتے تھے، آگے ہیں تو آپ ذرا جاگ کر ہوش سے اور محبت سے ان کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر ہی نجات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ آخری محفل اور زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے، اور یہ بھی بات ہے کہ ایک ایسی محفل جو ہے 10,000 بری محفلوں کا کفارہ بھی ہے۔ اللہ نے نقصان نہیں فائدے کے لیے، اور فائدہ جس کو چاہیے وہ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی یہی ہے، نہیں تو کوئی چیز بندے کے پاس میں بندہ بے بس ہے، اور بے بس جو ہے نا وہ سوچ نہیں سکتا، وہ کسی کے مرہون منت ہوتا ہے کہ وہ جیسے چلائے گا اسے چلنا پڑے گا۔ اگر کسی کو تکلیف، کوئی بیماری، کوئی تنگ دستی، کوئی چیز اگر خدا چاہتا ہے، کوئی مشکل خدا چاہتا ہے تو بندہ تو اسے ہٹا نہیں سکتا، اس کو ہٹانے کے لیے اس کی رضا چاہیے کہ وہ راضی ہو۔ جب وہ راضی، دیکھیں صحابہ کرام نے اپنا مال، جان، اولاد، ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ پر قربان کر دی۔ صرف کیا تھا؟ خدا کا خوشنودی کو حاصل کرنا، اور خدا دیکھو کیسے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک ایسی انگوٹھی بنا کر لاؤ مور کے طور پر جس کو استعمال کیا جائے، کہ اگر کہیں کسی کو پیغام دینا ہے یا کچھ لکھنا ہے یا کچھ ہو، اس پہ وہ مور لگا دی جائے، اس پہ اللہ لکھ کے لاؤ۔ جب وہ لکھوانے گئے نا سنار کے پاس تو دل میں خیال آ گیا اللہ کا نام اکیلے کیسے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دونوں نام لکھوا کے لیا۔ جب وہ انگوٹھی لے کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر میں نے تو تجھے اللہ کا نام لکھنے کے لیے کہا تھا، تم نے ساتھ کہا یا رسول اللہ خدا کا ابھی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پہ قربان، کہ میں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوٹھی دیکھی تو اس کے نیچے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا۔ بڑے چھوٹے سے کمزور، اسی وقت وہی نازل ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے پیغام بھیجا، سلام بھیجا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نام تو اپنا لکھوایا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس سے یہ نہیں نہ لگا کہ نام جدا ہو جائے تو مجھے یہ بھی نہیں کہ میرے حبیب کا یار ہے اس کا بھی نام کرنا۔ تعلق یہ ہے کہ تعلق کو اگر دل سے جوڑا جائے گا، دیکھیں آج کل بڑا فتنہ ہے، بڑا فساد ہے، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم نے صرف محبت کا ذکر کرنا ہے، اور ہمیں صحابہ بھی ہمارے دل و جان ہے، اور اہل بیت تو ہماری دل و جان ہے، کیونکہ ان کے بغیر کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جس سے ہمارے دلوں میں شک و شبہ بھی کوئی پیدا ہو، اور اللہ ہمیں اس راہ پہ چلائے۔ اب میں حمد کے لیے